کہ اے محبت دے بندھن جس ویلے مضبوط ہوندے تا امتاں بڑھدیاں. آج ساری امت دی خرابی دی بڑی بڑی وجہ اس محبت کو دوری ہے. ایک دوسرے نال محبت نہیں ساڈے اندر, ایک دوسرے دے خلاف بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے. ایک دوسرے دے دل کردا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ کھا جاواں, دوسرا تے بھوکا ننگا مر جاواں. اے اہل بیت دی طریقت نہیں بھائی. اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ 6 دن گھر وچ چولہا نہیں بلدا تے دویاں نوں 12 کھانیاں دے دسترخواناں تے مرغن غذاواں کھویندے ہیں. ایک مسافر آمدا ہے مدینہ تے جاندا ہے مسجد نبوی, سوچیندا ہے کسی کو جا کے آکھاں تو جا کے کھانا دے. ویکھیا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے تے سکی روٹی ہے جو دی 2 دن پرانی پانی وچ بھگو کے توڑ کے مسیں کھایا. پریشان ہویا, باہر نکلیا کہ اتنے کسی کو کچھ نہیں. جب باہر حضرت امام حسن مل گئے, آگے لگے آؤ میاں جی تھی کوئی مسافر ہو کیا؟ جی مسافر ہاں, بھوک لگی ہے تو کھانا کھلاؤ. گھر گئے تو 6-7 کھانے زبردست. اس لیے اس بندے نے آخیا کہ ایک بندہ تھوڑے اپنے شہر دا ہے, مسجد دے وچ بیچارہ بیٹھا ہے, 2-3 دن دی رکھی جو دی روٹی پانی وچ توڑ کے کھاندا پیا. انہوں بھی بلا لو دسترخوان تے, کیا ہو جی لے آئیے. اتھے گئے تو امام حسن نے ویکھیا تو رونا شروع کر دیا. اسے کہا روندے کیوں پے ہو؟ فرمانے لگے یہ تعمیر المومنین ہے. خود تا گھر 6 دن چولہا سرد ہے, مہمان نوازی جلدی کرتی. اے ہے طریقت, اے اہل بیت دا علم ہے. تائیں تو وہ محبتاں ہیں. انہاں آکھے کہ شعر سناؤ, ان میں شعر بھی کسی ڈھابے سنے سن. تائیں تو محبتاں ہیں بھائی. آخری واقعہ بیان کرنا, توجہ نال ذرا دل نال سنا. ہن ذرا اپنے والد تے دادے والے پاسے ذرا اس سٹائل وچ آئے کہ بھائی 10ویں محرم دا حالی سورج طلوع نہیں ہویا, شام دا وقت ہے, اندھیرا ہو گیا. ایک خیمہ ہے, ایک امام مبین وچ کھڑا ہے تے ارد گرد 150 ہوندے معتقدین ہیں. چراغ روشن ہیں, مشعلاں تے چہرے ویکھو تا بیچارے نے 3 دن تو پانی نہیں پیتا. خشک چہرے, ہونٹاں تے پپڑیاں جمیاں ہوئی. امام مبین کھڑے ہوندے حضرت امام حسین شہ سوار کربلا, آندے میں تواڈے کول بیعت لئی ہے, لیکن ہن مینوں نظر آندا پیا کہ صبح انہاں گردن اڑا دیوانی ساڈے ساتھ. میں اپنی بیعت تواڈے تو چاہ لینا. محبت ویکھو امام دی امتی نال. میں اپنی بیعت چاہ لینا, تسی لوگ گھر چلے جاؤ. اس نے میرے گردن دے پچھو ہیں, میری گردن انہوں نے اڑا دیتی, تو انہوں کچھ نہیں آنے, تسی گھر چلے جاؤ. توقف کیتا امام نے, مجمع چ کوئی نہیں ہلے, بس آواں دی آواز ہے تے ہنجو, جاندا کوئی نہیں. محبت ذرا ویکھو امام تے امتی دی, جاندا کوئی نہیں, بیٹھے. پھر امام کھڑے فرمانے لگی میں تواڈے کول وعدہ لیا ہے کہ مرن تک میرے نال رہو. میں اس وعدے تو تانوں آزاد کرنا, جا چلے چلے. پھر انتظار کر دیں, پھر کوئی نہیں جاندا. پھر بس آم دیاں ہنجو ہیں, جاندا کوئی رکے ہون. پھر امام پھر کھڑے ہوندے کہ ویکھو تسی تا مرسو, میں تا مرساں, ساڈے میرے بچے بھی نال ہیں, بیوی بھی نال ہے, بہن بھی, انہاں دا کی بنسی. تسی انج کرو, ایک میرے بچے تے ایک میرے گھر دی عورت دا ہاتھ پکڑو تے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ تانوں اجر دیسی. آل رسول نو بچیندے پے, امام نے لالچ دتا, کس طرح جان بچ جاوے انہاں دے, تسی انہاں نو لے کے چلے جاؤ. پھر کوئی نہیں ہلدا. پھر بیٹھے, وہ ہنجو ہیں, آما ہیں, جاندا کوئی نہیں. اس ویلے امام نے آکھیا علی اصغر, علی اکبر, اے چراغ گول کر دیو. انہوں شرم آمدی پئی ہے میرے منہ دے پاسے ویندے پے. چراغ گول کر دیو, جس ویلے میرا چہرہ نظر نہ اسی چلے جاسے. چراغ گول کر دیتے. ادھے پونے گھنٹے بعد دوبارہ چراغ تے مشعلاں روشن کیتی گئیاں, سب موجود ہیں, کوئی بھی نہیں گیا. حالانکہ موت نظر آمدی پئی ہے سب نو سامنے, گیا نہیں کوئی. اس ویلے اس بڈھے صحابی نے اٹھیا, حسین آج تینوں چھڑ کے چلا جاواں دشمناں دے نرغے, تے کل تیرے نانے نو قیامت وچ کی منہ وکھے سا. اے محبت ہے امام دی تے امتی دی. تے اج اسی کربلا تے واسطہ بڑے کرنے ہیں.
میں بھی جوش و خروش نال بلندا پیا تسی بھی ذوق شوق نال سندے پے ہو مجلساں دے وچ بھی ماتم بھی ہوندا ہے سینہ کوبی بھی ہوندی ہے بیانات بھی ہوندے ہیں میں پوچھنا تواڈے کول کہ کیا حسین نے قربانی اس پر دتی ہے کہ ساڈی مجلس آرائی ہوے کہ میں تقریر کرنا تسی سن لو میں دو ہاتھ سینے تے مار لواں کیا حسینیت اسے دا نام ہے قطر اس چیز دا نام حسینیت نہیں آؤ تانوں حسینیت تو آگاہی دیواں حسینیت ہے کہ ایک کربلا مکیا نہیں آج بھی جاری ہے اپنے اندر ویکھ ایک حسین روز آواز دیندا ہے تے ایک یزید روز تینوں آواز دیندا ہے جتھے ویکھ کوئی ظالم مظلوم دے اوتے ظلم کردا پیا اگر مظلوم دے نال ہیں تے یزید دی صف وچ آ گیا اگر مظلوم دے نال ہیں تو حسین دی صف وچ آ گیا تے اگر ظالم دے نال ہیں تو یزید دی صف وچ آ گیا آج جس ویلے تو ظالم کول ڈر کے بہ جانا ہے تو بھائی تم اہل کوفہ چوں ہیں حسین دے لشکر چوں نہیں حسین دے لشکر چوں نہیں اینو اپنی زندگیاں دے اوتے اے ایڈا بڑی قربانی آلے رسول دا خون رائے گاہ نہیں جا سکدا اے کوئی مجلس آرائی واسطے نہیں ساڈی تقریراں ساڈی سینہ کو بھی ساڈے ماتماں واسطے نہیں اے تے سکھن واسطے ہے عمل کرن واسطے ہے کہ بھائی یہ حسینیت دے تسی پیروکار بندے ہو کہ یزیدیت آج کسی مظلوم نو تسی چھڑ کے آندے ہو تو کیا گھر آ کے شیشہ آئینے چ ویکھ کے دس سکدے ہو کہ ایتھے حسین کھڑا ہے یزید کسی دی حق تلفی کرتے ہو تے پھر کیویں آکھ سکدے ہو میں حسینی ہاں کربلا دا فلسفہ تا اے ہے کہ ظلم ہو سی تے بھاویں سر بھی کٹاونے پوسن پیچھا نہ تے اگر کسی مظلوم سے کوئی ظلم کرے سی تو ہر طرح بھاویں جان بھی جاندی ہے اس لشکر نو چھڑ کے دوئے جاسا کیا اسی آج ظالم دے لشکر نو چھڑ کے مظلوم دے لشکر جانے دسو جانے اگر تا نہیں جاندے تو پھر یقین رکھو اسی یزید دے پہلے کہ اگر حسینیت نو اپنے اندر زندہ رکھنا ہے تو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا سکھو پھر بھاویں گردنا کٹ جاویں کہ لوگ تاں دین کہ جناب جی جنگ آئی کربلا دی اندے جو ویکھو جی کیا ظلم ہویا امام حسین دے نال تے فلاں ہویا بھائی اے کربلا آدائے حسین حضرت امام حسین دے دشمناں دی شکست حضرت امام حسین کی شکست نے یاد رکھو کیا خوبصورت ایک گل میں یاد آمدی کسی شاعر دی کے فرمائندے میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا کربلا دے وچ حسین کھڑا ہے آندا پہ ذرا غور فرماوے میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے جنہوں بڑا فخر ہے نا بڑے بڑے ہیں تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا تے بھائی شکست یزید مٹھائی ہو گئی کیا خوب گل فرمائی کسے تو یہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن تو یہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا کہ ایک حسین آئی 32,000 فوج کو بہادری ہوندی تو ایک ہوندی اے ہیں بھائی فلسفے انہاں تے تقریراں کرنا حضرت امام حسین دی یاد مناونا مولا کائنات دا ذکر کرنا ایک پاسے لیکن یہ تمام قربانیاں یہ تمام واقعات اس پر ہیں کہ بھائی ساڑھے اندر حسینیت راسخ ہوئے اسی اپنی زندگی دا انہوں اپنا جزوے لازم بنا بھی ہے جی اگر آج مظلوم واسطے اسی حق بلند نہیں نہ کر سکتے صدائے حق تے سانو حسین دے عاشق ہومن دا دعویٰ بالکل کھوکھا یہ یاد رکھو کہ بھائی ایک مقطع انہوں پیش کرنا بلکہ آواز ان میری باندھی پی کچھ اور پیش کریں گا کہ کیونکہ بابا بڑی دیر تک بڑی دفعہ آواز بہ گئی ایک واقعہ آخر تے جاندے جاندے تاکہ ذہن انہوں جلا بھی بخشے تے جڑا اسی ہیں یاد کرنے انہا خوبصورت اللہ دی ہستیاں حضور دی مولا کائنات دی حضرت امام حسن حسین دی زین العابدین دی انہا سانو کتنا فائدہ ہے ایک تاریخ دی کتابہ واقعہ آمدہ ہے ابو جعفر نام
بندے دمشق چ رہن والا دکاندار ہی بڑا سیٹھ آدمی سودا بھی چاہتا ہے 4-5 دکانیں کوئی بندے آمدے آئے سودا دے ادھار لے جاویں یا پیسے لے جاویں ایک رجسٹر بنائے ہوئے جڑے جڑے ادھار لیندے انہاں دا نام وچ پیسے لکھدا رہندا ہے انہاں دے کھاتے اتنے پیسے ہو گئے اتنے پیسے ہو گئے ایک اس نے کھاتا بنائے اندر تے علی لکھے ہوئے کہ کوئی بھی سید آمدا ہے نا اگر غریب ہوندا ہے انہوں سودا مفت دے دیندا ہے تے اس کھاتے چاڑ لیندا ہے کہ حضرت علی نوں ادھار دے بڑا خوبصورت واقعہ وہ ہوندے 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 کئی سید آمن ساڑھے جی ہو جائے پھر ہوندے تو ہے نا مطلب پرست کہ جی غریب آئے سید آئے آلے رسول ہیں دے سودا مفت دے دے وہ چڑھتے چڑھتے اس کھاتے دے وچ ہزاراں لکھاں درہم ہو گئے ہن ہوندے ہوندے کو گردش ایام دے وچ بیچارہ پھسیا غریب ہو گیا ہن اس نے ایک بندہ رکھے ہوئے ہے کہ انہوں بھیجندا ہے کہ میاں اس کھاتے والے کو جا کے اتنے پیسے ہیں لے آ انہوں بھیجندا ہے کسی کو 20 درہم لمن کسی کو 100 درہم کسی کو 1000 درہم وہ جاوے کچھ لوگ دے میں لے کے آ جاوے انہوں دا گزارا چلے ایک دن اس بچے نے جو لڑکا جانتا ہے اس نے رجسٹر ویکھیا اس آکھیا تو مینوں ساریاں دے گھر بھیجنا ہے جنہ تیرے 100 200 درہم جاویں اے علی دے گھر بھیج جس تیرے ہزاراں لکھاں درہم دے ہونے او تو بھوکا تے دی وجہ تو ہوئے ایویں دوویں دے گھر ٹرے نے اندے گھر ٹورنا جنوں اتنا ادھار دے چکے ہیں اس نے دے دل وچ بڑا صدمہ ہویا کہ بھئی گل تے نہیں صحیح گل تے صحیح ہے کہ ہزاراں لکھاں روپے مولا دے نام تے میں انہاں دی حال نو دتے تے حال تے کوئی نہیں نہ پھس گیا برا اسے غم دے وچ سون ستا تے خواب دے ویکھیا کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین تے درمیان وچ حضور نے تشریف لائے ہر ایک مورخ نے بڑا خوبصورت خواب لکھے کہ حضور درمیان ہے حضرت امام حسن ایک پاس حضرت امام حسین ایک پاس کہ امدے پہ کہ حضور حضرت امام حسن سے حسین نو مخاطب ہو کے آنے کہ بیٹا تھوڑا والد کی دے کہ حضور دے پچھوں حضرت علی نکل آنے حضور حاضر آ حکم حضور فرمائیں علی اے بندہ بھوکا ہو گیا تیری وجہ تو ہزاراں لکھاں دینا میں تینوں دیتے ہیں تو انہیں ادھار واپس کیوں نہیں کرتا انہیں ادھار واپس کر یہ بیچارہ بڑی اسرت دے وچ اس ویلے حضرت علی ایک تھیلی دیناراں دی اشرفیاں دی بھری ہوئی اس بندہ آندا ہے کہ میرے ہاتھ وچ رکھی کہ لا بھئی تیرا ادھار گن کے واپس کریندا پیا تو اس ویلے حضور فرمائندے کہ جیڑا میری آل تے میری اولاد دی مدد کرے سی کہ علی دی اولاد دی تکریم کرسی وہ بھوکا نہیں مر سکتا آندا میں صبح اٹھیا تو وہ تھیلی میرے ہاتھ وچ آئی کہ میں رجسٹر ویکھیا تے 1 لاکھ تے کچھ ہزار درہم ہیں تے اتنے ہی اس تھیلی وچ موجود ہیں بھائی یہ لوگ جڑے ہیں اہل بیت اطہار یہ بڑے مقام والے لوگ ہیں انہاں دے بڑے مقام ہیں اگر آج انہاں دی یاد کرے سو اگر آج انہاں نو یاد کر سو یہ مجلس رائے گا نہیں جامنی جس نے کوئی آنسو ٹپکایا ہے حسین دی قسم عرسی ویکھ کے وہ آنسو رائے گا نہیں جامنا ہوتا ہے ایک موتی بنسی ایک لال تے یاقوت بنسی جڑا قیامت دن رب اپنے دستے مبارک نہ تو انہوں پیش کرے سی کہ اے وہ ہنجو ہے جڑا تو میرے حبیب دی آل دے غم میں وایا آئی اے رائے گا نہیں جاندے ایک بڑے خوبصورت 2-4 شعر یاد ہم دیں بلکہ پہلے دن آ کے جی اپنے والد صاحب دی کوئی طرز دے وچ یار بڑا اچھا گاندے ہیں میں تے ایویں جی ہاں میں ٹپوری جی ہاں میرے کوئی گاونا ہوندا ایک کو جڑا واقعہ تو سنایا ہے کہ حضرت امام حسین انہوں نے آندے پین چلے جاؤ مینوں چھڑ جاؤ کہ میرے خون دے پیاسے ہیں کوئی گل نہیں اپنی جان بچا جاؤ وہ نہیں جاندے پیر میرے لیے شاہد 2 شعر یاد ہیں میرے والد بڑا گنگنایا کرتے ہیں بڑی تقریر ہے چلو وہ یاد بھی تھا اسی درود شریف ذرا پڑھے فرمائندے ہیں جو دیکھو وہ لوگ جنہوں نے موت اپنی صاف نظر آمدی پئی ہے کہ اگر حسین دے نال کھڑے ہوئے تو کل کٹی جسائیں ہلنے نہیں اس جگہ اٹھائی رہے تے وجہ کی ہے کہ پیر میرے لیے فرمائندے او سر دنیا دی جنگ سئیے ہو او سر دنیا دی جنگ سئیے تے انگ انگ دکھ دار وے گلا بہ گیا پورے ٹھکا
ہو سر حال بھی اچھا ہے بھائی ہو سر دنیا دی جنگ سئیے تے انگ انگ دکھ دار وے او تامی سجنا دے سنگ رہیے انگ انگ دکھ دار وے یہ تو بھائی نہیں نا کہ حسین اگر مصیبت ہے تو امتی پیچھا ہو جائے تو امتی تو نہیں نا پھر اس نے لاج تو نہیں رکھی نا نبی دی میرے تو بھائی زندگی دا سرمایہ بھی یہ لوگ ہی ہیں جدن بھی کوئی تکلیف ہم دیئے یا تو اپنے اللہ نو پکارنا یا انہاں دا وسیلہ منگنا یہ یاد رکھو کہ میرا فتوہ سمجھ لبے ہے ہر ویلے مولوی فتوہ دیں اے بھی اس فقیر بے علم دا فتوہ سمجھ لو کہ اگر کدی بھی تنگ دستی ہو کدی بھی کوئی مشکل آوے یہ ایسا پاک گھرانہ ہے نبی اگر انہوں آواز دے سنا کہ اکسو اللہ کو لے کٹوا کے دیو یہ پیچھے ہٹا نہ جائے لازمن او مراد پوری ہو سی لازمن او کٹی سی آخر دے چند شیر اسے گھرانے دی تعریف دے بیچ جو میری دل دی آواز امید ہے کہ میں امامت دا امام وقت دا فلسفہ سب نو سمجھا گیا ہوسا انشاءاللہ انشاءاللہ اے دو چار اشعار ہیں ٹوٹے پھٹے اے میری زندگی دے میں جدن بھی انہاں نو پکارے انہاں نے میری مدد کروائی ہے رب کو تسی بھی پکار لیا کرو جو اس تو بعد چھوٹی بھائی میں ذرا پانی پی لیا درود شریف دو تین واری زور زور دا پڑھا یہ کیا خوبصورت گل کوئی فرمائی کسی قتیل شفاعت بڑی سونی شیر دو چار وہ بیان کر دینا میری زندگی دا سرمایہ ہے انہاں محبوبہ دیا کہ فرمائی دیں جب تصور تیرا چپکے سے مجھے چھو آئے جب تصور تیرا چپکے سے مجھے چھو آئے اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے جب تصور تیرا چپکے سے مجھے چھو آئے جب کبھی گردش دوران ستایا مجھ کو جب کبھی گردش دوران ستایا مجھ کو میری جانب تیرے پھیلے ہوئے بازو آئے جب بھی سوچا کہ شب ہجر نہ ہوگی روشن جب بھی سوچا کہ شب ہجر نہ ہوگی روشن مجھ کو سمجھانے تیری یاد کے جگنو آئے کیا بالکل لطیف انہوں نے تصور ہے کتنا حساس میری آس کا سناٹا ہے کہ خاموشی بھی جہاں باندھ کے گھنگرو آئے کیا گھر کی میرے دل دی آواز اس کے لہجے کا اثر تو ہے بڑی بات اس کے لہجے کا اثر تو ہے بڑی بات
وہ تو آنکھوں سے کرتا ہوا جادو آئے، جب تصور تیرا چپکے سے مجھے چھوا آئے۔ آخر دعوانا سارے دوست احباب سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور سوانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند جی، سوانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلامی آج جانا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم تب علینا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، واغفر لنا وعلى جميع المؤمنین والمؤمنات سکرات الموت، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبک وحب من لا يبلغنا الا حبک، اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک ولذۃ النظر الی وجهک الکریم۔ اللہ تعالیٰ صاحب دید سے میلاد مبارک جو تے حاضری قبول فرماؤ۔ اگر بھائی میں کوئی گل کیتی ہوئے کسی نے بری لگی ہوئے، میری گلاں علماء ہوتا ہمیشہ ہی بریاں لگی ہیں، اللہ کرے امت محمدی انہوں نے بیٹھ گئے، لیکن میں بس یہ دعا کرتا اگر میری کسی نے بھی کوئی گل دل آزاری ہوئی ہوگی، کوئی گل بری لگی ہوگی تو بھائی میں آج ہی تھے کھلوتا میرے گربان کرنا قیامت دے ویجنا پڑے سانو حضرت علی دا یہی حکم ہے کہ یہی اہل بیت اطہار کا علم ہے کہ بھائی جو ایک دوسرے کا بھلا کر سکتے ہو کر لو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں نیک لوگاں دے آل رسول دے نقش قدم دے چلن توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔